بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ہمسایہ کون ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کس شہر پر حکومت کرتے تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسا کیا کیا تھا کہ مچھلی نے اسے نگل لیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے 4728 سال کے بعد بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر متولد ہوا کہ جس کا نام یونس تھا۔ ان کے والد بہت بڑے عالم، زاہد اور شاکر تھے۔ اسی وجہ سے خداوند تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ تمہارا جنت میں ہمسایہ یونس کے والد متی ہیں۔ اس زمانے میں عراق پر آشوریان کی حکومت تھی کہ جو بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اس وقت نینوا عراق کا دارالخلافہ تھا کہ جہاں پر سارے طاقتور لوگ رہتے تھے، دولت مند رہتے تھے۔ بہت زیادہ دولت ہونے کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ اور گناہوں میں مبتلا تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام 30 سال کے تھے تو خدا نے ان کو نینوا کی جانب بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو دین کا پیغام دینا شروع کیا۔ 33 سال گزر گئے، سوائے 2 لوگوں کے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ ان 2 افراد میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام کا پرانا دوست روبیل تھا اور ایک عابد کے جس کا نام ملیخا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قوم کو نفرین کریں گے۔ روبیل نے نفرین کے لیے منع کیا، لیکن ملیخا اس بات پر راضی تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو نفرین کی۔ خدا نے وحی نازل کی کہ فلاں دن اس قوم پر عذاب نازل کروں گا۔ جب عذاب کا دن آیا تو حضرت یونس علیہ السلام ملیخا کے ساتھ شہر سے باہر چلے گئے، لیکن روبیل لوگوں کے درمیان شہر میں ہی رہا۔ جیسے ہی لوگوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو ملیخا نے لوگوں سے کہا کہ خدا سے استغاثہ کرو، توبہ کرو، شاید خدا تم پر رحم کر دے اور عذاب واپس لوٹ جائے۔ اس دن تمام لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دی گئی، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا، حتیٰ جانوروں کے بچوں کو بھی ان سے جدا کر دیا گیا۔ سب رونے لگے، دعا کرنے لگے، توبہ کرنے لگے اور خدا نے اس پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس آئے تاکہ دیکھے کہ خدا نے کون سا عذاب نازل کیا ہے، لیکن یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں کے کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ جب ایک کسان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ہمارے لیے نفرین کی تھی، لیکن ہم نے توبہ کی اور خدا نے ہم پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو غضبناک ہو گئے اور خدا کی اجازت کے بغیر اس شہر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک دریا کے کنارے پہنچے کہ جہاں پر ایک کشتی روانہ ہونے والی تھی۔ وہ اس کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو اچانک ایک بہت بڑی مچھلی کشتی کے راستے میں آ گئی اور اس نے اپنا منہ کھول دیا جیسے کھانا طلب کر رہی ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام خوفزدہ ہو کر کشتی کی پچھلی جانب آ گئے، مچھلی بھی پچھلی جانب آ گئی۔ اس مچھلی نے کشتی والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کشتی میں موجود افراد نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری کشتی میں کوئی گناہگار ہے کہ جس کو یہ مچھلی کھانا چاہتی ہے، اور پھر انہوں نے کوراکشی کی۔ 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے حوالے کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام چند دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، ستائش کرتے رہے، خدا کی عظمت کا اعتراف کرتے رہے اور اقرار کرتے رہے کہ میں نے خود اپنی ذات پر ظلم کیا ہے۔ خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور مچھلی نے ان کو ساحل پر پھینک دیا۔ خدا نے وہاں پر ایک کدو کا درخت اگایا کہ جس کے سائے میں وہ زندگی کرتے تھے اور کدو کھایا کرتے تھے۔ جب ان کے بدن کی طاقت واپس آ گئی تو خدا نے ایک کیڑے کو بھیجا کہ جس نے کدو کے درخت کی جڑوں کو کھا لیا۔ خدا نے حضرت یونس علیہ السلام کی جانب وحی کی، کیوں غمگین ہو اس کدو کے درخت کے لیے کہ نہ تم نے اسے اگایا ہے اور نہ پانی دیا ہے، لیکن 1,00,000 سے زیادہ افراد پر عذاب آنے کے لیے غمگین نہیں ہوئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ خدا کے حکم سے نینوا کی جانب روانہ ہوئے۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام زندہ ہیں۔ ایک گوسفند نے ان کی گواہی دی۔ جب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا
تو وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور ان کو احترام کے ساتھ نینوا میں لے کر گئے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے سالوں ان لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کی۔